ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عوریہ مقبول صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے سراج الحق بمقابلہ عرفان صدیقی پارٹ 1۔ پاکستان کی سیاسی زندگی گزشتہ 50 سال سے اس قدر تلخ ہو چکی ہے کہ یہاں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا خود کو ایک ایسے خوفناک جنگل میں اتارنا ہے جہاں تان و تشنیع، گالی گلوچ، ذاتیات اور اہل خانہ تک کی کردار کشی جیسی بلاؤں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ عرفان صدیقی جیسے صاحب علم اور حسن کردار سے آراستہ شخص کو جب سراج الحق صاحب کے بیان پر مخالفانہ تبصرہ کرنا پڑا تو انہوں نے کالم کے آغاز میں ہی سراج الحق صاحب کی تعریف و توصیف کر کے خوبصورت پیش بندی کی اور انیس کے اس شعر کو نثری قالب میں ڈھالا: خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ سراج الحق صاحب کی درویشی اور قلندری کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور پھر انہیں عالی مقام کے منصب پر سرفراز کرنے کے بعد ہی اپنے لیے ان سے اختلاف کی گنجائش نکالی۔ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ میرا ایک گونا احترام اور محبت کا رشتہ ہے اور میں ان کی نفاست طبع کا مداح ہوں۔ مجھے اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ سراج الحق صاحب خود نہ بھی چاہیں مگر ان کے بیان سے اگر کوئی اختلاف کی جرت کرے تو پھر جماعت اسلامی کی جدید سوشل میڈیا ذریعت اس ناہنجار کے ساتھ ہولناک سلوک کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کی سوشل میڈیا ٹیم تو ایک لفظ بھی زبان سے نکالنے کی معافی نہیں دیتی۔ آپ نے خواہ ان کے حق میں لکھتے ہوئے ایک عمر گزاری ہو مگر وہ ایک دم آپ کے گزشتہ کئی دہائیوں کے تعلق پر پانی پھیرتے ہوئے آپ کو سیدھا سیدھا منافق، بکاؤ اور گمراہ کے القابات سے نواز دیں گے۔ ان کی دشنام ترازی کی لغت میں جو فصاحت و بلاغت ہے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جدید لونڈوں کو یہ دولت علم میسر ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی کے نقش جدید تک یہ سب کچھ کہہ ڈالتے ہیں۔ یہ المیہ صرف جماعت اسلامی کے ساتھ ہی درپیش نہیں ہے بلکہ ہر وہ مذہبی سیاسی جماعت درجہ بدرجہ اس مرض کا شکار ہے جو انتخابی سیاست کی غلاظت نگری میں اتر چکی ہے۔ ان میں سب سے کم عمر جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے۔ آپ ان کے سوشل میڈیا پر ایک نظر دوڑا کر دیکھ لیں تو آپ کو اور کچھ ملے یا نہ ملے مگر آپ کی گالیوں کے ذخیرہ الفاظ میں خاطر خواہ اضافہ ضرور ہوگا۔ یہی عالم مولانا فضل الرحمان کے عقیدت مندوں کا ہے۔ ان علماء و فضلاء کی گالیوں کا ذخیرہ الفاظ تو عربی اور فارسی لغت سے مرزا ہے۔ نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی والوں کو ایسی علمی بصیرت واقعی میسر نہیں ہے جس میں یہ تمام مذہبی جماعتیں بدرجہ حتم کمال رکھتی ہیں۔ یہ مذہبی سیاسی میڈیا ماہرین انتہائی آسانی سے کسی پر کافر، قادیانی، یہودیوں کے ایجنٹ کے فتوے لگا سکتے ہیں۔ اس طرح کے فتوے پی ٹی آئی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے کارندے لگانے کی جرت ہی نہیں کر پاتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی فتویٰ لگایا تو پھر مقابلے میں ان تمام مذہبی جماعتوں کے دارالافطار کھل جائیں گے، جس کے نتیجے میں کئی سرفروش اگر جوش میں آ کر ان کی جانب بندوقیں تان لیں تو پھر موت یقینی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کے کالم کا پہلا پیرا ان کے اسی خوف کی عملی تصویر نظر آتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ مرحوم منور حسین صاحب امیر جماعت اسلامی سے دست بادستہ کہا تھا کہ جماعت اسلامی کو کم از کم 5 سال کے لیے تمام تر سیاسی سرگرمیاں ترک کر کے صرف اپنے اراکین کے تزکیہ پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے تاکہ جماعت اسلامی کا وہ سنہرا دور لوٹ آئے کہ جب خلق خدا پکار کر کہا کرتی تھی کہ ہم جماعت اسلامی والوں کو بھلے ووٹ دیں یا نہ دیں، ہم ان کے اخلاق، حسن سیرت، کردار اور ایمانداری کی گواہی ضرور دے سکتے ہیں۔ ان تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا جنگجوؤں کا عالم اس قدر غضبناک ہے کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان، سراج الحق یا سعد رضوی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالیں، ان تینوں کی پالیسیوں پر بھی تنقید نہ کریں، بالکل خاموش رہیں، مگر آپ سے ایک غلطی سرزد ہو جائے کہ آپ ان کے کسی انتخابی مخالف، مثلاً عمران خان کے ہی کسی موقف کے حق میں کوئی بات کہہ دیں تو پھر دیکھیں میڈیا کے مذہبی جرنل فوراً آپ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے، آپ کی کردار کشی شروع کر دیں گے اور پھر ان کا ہر کارکن ثواب سمجھ کر اس میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھو کہ کیا میں نے آپ کے اکابرین کو کچھ کہا ہے، کیا آپ کی کسی پالیسی پر تنقید کی ہے، تو یہ ایک دم آگ بگولا ہو کر بولیں گے تم نے فلاں ابن فلاں کا ساتھ دیا اس لیے اب ہمارے نزدیک تم بھی فلاں ابن فلاں ہو۔ کاش یہ تمام مذہبی جماعتیں اپنے تمام سوشل میڈیا محبان کو اپنے پیجز اور اکاؤنٹس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اور قرآن پاک کی یہ آیت لکھنے کا حکم دیں تو عین ممکن ہے یہ سدھر جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر قرآن پاک کی یہ آیت بھی تحریر ہو جائے، بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی آپ گالی دینے سے فاسق ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ آیت اور حدیث کافی ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ ہے جو ضبط تحریر میں لانا لازمی ہے۔ فساد خلق سے ڈر کر اگر مذہبی سیاسی جماعتوں کی نسلوں کی غلطیوں کی طرف اشارہ نہ کیا گیا
تو روز حشر ہم سب لکھنے والے اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، کیونکہ یہ وبا اب زہر کی طرح تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے نوجوانوں میں سرایت کر چکی ہے۔ لیکن اس دفعہ میری مشکل بہت آسان ہے، کیونکہ مجھے سراج الحق صاحب کے بیان اور اس کے جواب میں عرفان صدیقی کے کالم، دونوں میں سے مجھے سراج الحق صاحب کے بیان کا دفاع کرنا ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے اس دفعہ میں جماعت اسلامی کی گولہ باری سے بچ جاؤں۔ عرفان صدیقی صاحب کا معاملہ تو ان کے نہ تو پروانے اور فرزانے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی سوشل میڈیا سیل ہے جس کا گالی برگیڈ ان کے دفاع پر معمور ہو، اس لیے مجھے ان کی جانب سے کوئی خوف نہیں۔ ویسے بھی ان جیسے وسیع القلب اور عالی ظرف لوگ تو پاکستانی معاشرے کا جھومر ہیں۔ شریف خاندان سے اپنی تمام تر محبتوں اور وابستگیوں کے باوجود ان کی مجھ سے محبت میں کبھی کمی نہیں آئی، بلکہ عین ان ایام میں جب میں شہباز شریف کے زیر عتاب تھا تو ان کے حج کے سفر نامے کی کتاب شائع ہوئی، جس پر پاکستان ٹیلی ویژن نے ان سے ایک انٹرویو کا اہتمام کرنا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب نے ٹیلی ویژن والوں کو ہدایات دیں کہ میں اس کتاب پر صرف اوریا مقبول جان کو انٹرویو دوں گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ارباب اختیار مشکل میں پڑ گئے کہ مجھے کیسے بلائیں، تو انہوں نے کہا اوپر والوں کی ناراضگی کی فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا۔ اس رشتے اور تعلق کی نزاکت اور عرفان صدیقی صاحب کی محبتوں کے احترام کے ساتھ میں ان سے اختلاف اور سراج الحق کے بیان کی حمایت کی جسارت کر رہا ہوں، جو خالصتاً علمی، تاریخی اور نظریاتی ہے۔